وحشت کہاں سے لائیں کہ امکان ختم شد. ہائے ہائے ہائے، وحشت کہاں سے لائیں کہ امکان کہ ختم شد. امکان ختم شد. مجنوں تو رہ گیا ہے گریبان ختم شد. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ. اس نے کہا کہ جینا پڑے گا میرے بغیر. اس نے کہا کہ جینا پڑے گا میرے بغیر. پھر اس کے بعد ہجر کا اعلان ختم شد. واہ 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 واہ. میں نے کہا کہ کھاؤ قسم اور یقین دلاؤ. میں نے کہا کہ کھاؤ قسم اور یقین دلاؤ. کیسے قسم وہ کھائے کہ ایمان ختم شد. اچھا ہے. اپنی ذات میں زم اچھے ہیں. اپنی ذات میں زم اچھے ہیں. دریا تجھ سے ہم اچھے ہیں. دریا تجھ سے ہم اچھے ہیں. یہ تو ہے معلوم ہمیں بھی تیرے ہیں تو ہم اچھے ہیں. اچھا ہے، اچھا ہے. السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا طاہر شہیر. پوڈ کاسٹ کے سلسلے شعر و شکر کے ساتھ آج جس مہمان شخصیت کو ہم نے یہاں دعوت دی ہے، میں ذاتی طور پہ ان کا مداح بھی ہوں. 10 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں. انتہائی خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ ہیں. بیرون ملک پاکستانیوں میں جو اعلیٰ ترین شاعری کر رہے ہیں ان میں ایک نام ان کا بھی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ریحانہ کنور. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں جی، پاکستان آ کے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ پہلے 4 دن تو لاک ڈاؤن رہا ایک ہی کمرے میں، کیونکہ شاعرات ساری بند تھی، لیکن ہمیشہ اچھا لگتا ہے. شاعرات ساری بند تھیں سے مراد نہیں شاعرہ میں میرا مطلب ہے موٹر وے بند تھی. موٹر وے بند تھی، شاہراہیں بند تھی. ہاں، یہ میں اس لیے ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا کہ یہ کون سا لاک ڈاؤن تھا جو خواتین شاعروں کے اوپر لاگو ہو گیا. تو اردو کانفرنس کے لیے آپ کا آنا ہوا پاکستان. وہ ماشاءاللہ اب مجھے جو ہے معلومات ملی، مجھ تک جو باوثوق ذرائع سے جو معلومات پہنچی ہیں کہ آپ نے بڑی خوبصورت انداز سے چھا چھو گئی ہیں پنجابی میں جس کو کہا جاتا ہے. تو بہت اچھا ہے. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے چاہنے والوں سراہنے والوں کو اپنا کوئی کلام عطا کریں، پھر میں آپ سے گفتگو کی طرف آؤں گا آگے. چلیں 4 شعر بالکل تازہ تازہ. جی بالکل تازہ تازہ. وحشت کہاں سے لائیں کہ امکان ختم شد. ہائے ہائے ہائے، وحشت کہاں سے لائیں کہ امکان ختم شد. ختم شد. مجنوں تو رہ گیا ہے گریبان ختم شد. ہائے ہائے، واہ واہ واہ. مجنوں تو رہ گیا ہے گریبان ختم شد. اس نے کہا کہ جینا پڑے گا میرے بغیر. اس نے کہا کہ جینا پڑے گا میرے بغیر. پھر اس کے بعد ہجر کا اعلان ختم شد. واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اچھے. مقرر کیا کہنے. اس نے کہا کہ جینا پڑے گا میرے بغیر. پھر اس کے بعد ہجر کا اعلان ختم شد. کیا اچھا ردیف ہے. واہ واہ واہ. اپنے کہے کا یعنی تمہیں پاس ہی نہیں. اپنے کہے کا یعنی تمہیں پاس ہی نہیں، یعنی تمہارے وعدہ و پیمان ختم شد. یعنی تمہارے وعدہ و پیمان ختم شد. اور میں نے کہا کہ کھاؤ قسم اور یقین دلاؤ. میں نے کہا کہ کھاؤ قسم اور یقین دلاؤ. کیسے قسم وہ کھائے کہ ایمان ختم شد. اچھا ہے. اور اب بھیڑیوں نے ماسک پہن رکھے ہیں کمر. اب بھیڑیوں نے ماسک پہن رکھے ہیں کمر. ورنہ ہمارے شہر سے انسان ختم شد. واہ 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 واہ، بہت اچھے. ورنہ ہمارے شہر سے انسان ختم شد. بہت اچھے. کیا خوبصورت غزل ہے. واقعتاً تازہ غزل اور وہ تازہ لب و لہجہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر. بہت اچھے بہت اچھے. تو خیر سے اس ادبی سفر کے حوالے سے بات کی جائے. کہاں سے یہ خیال آیا، کہاں سے اس کا آغاز ہوا؟ یہ تو مطلب میرے خاندان میں، میرے جین میں ہے. دادا بہت اچھے شاعر تھے، دادا بہت اچھے شاعر تھے. اچھا، علی زریون نے آپ ہی کے لیے وہ کہا تھا کیا کس نے جین کریم نو پہنو اچھی لگتی. ایک دم میرے ذہن میں آ گیا، سوری کہ آپ نے کہا نا میرے جین میں. اچھا بہرحال یہی ہے کہ اب میرے شہر کے لوگ بھی اسی وجہ سے شاید میری عزت کرتے ہیں، شاید مجھے اچھی شاعرہ سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے. تو یعنی وہ ایک سمجھ لیجئے کہ آپ ایک روایت کو نبھا رہی ہیں. روایت کو وہ پتہ ہے کیا، یہ میرا مشغلہ نہیں ہے آنیسٹلی. اگر مشغلہ ہوتا تو میں چھوڑ بھی دیتی. یہ مسئلہ ہے میرا، ساتھ جائے گا، ساتھ ہے. واہ 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 واہ. اچھا، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ویسے تو بہت سے شاعروں کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا.
خواتین شاعروں کو تو لوگ رد کر دیتے ہیں, کیوں, اس کی کیا وجہ ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میرے خیال میں لوگ اکثر ہم لوگ نا دوسرے کی اینک لگا کے دیکھتے ہیں دوسرے کو. اچھا جیسے آنیسٹلی اگر میں آپ سے بھی پوچھوں, اب تک جب میرا نام پہنچا ہوگا, آپ سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہوگی, تو آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی ہوگی کہ جو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں سچ ہی ہوگا. پھر جب آپ سے میری ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی, پھر آپ کو تھوڑا سا تاثر آپ کا بدل گیا ہوگا. تو یہ ہم دوسروں سے کیوں پوچھنے جائیں, ہم اپنے مطلب جو ایکسپیرینس ہے اس کو کیوں نہ ڈسکس کر لیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو پھر ملتا جاتا ہے اس کے خیالات بدلتے جاتے ہیں. ورنہ ہم لوگ سنی سنائی بات کو, ویسے اس سے بدقسمت انسان کوئی نہیں ہے جو سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے بغیر تحقیق کیے. سو یہ ویسے بھی جرم ہے ایک. تو شاعرات ہو سکتا ہے کچھ لکھواتی بھی ہوں, کچھ شاعر بھی لکھواتی ہوں, اللہ جانتا ہے, لیکن کب تک؟ ہاں جی بالکل, کب تک؟ میرا سوال صرف یہ ہے لوگوں سے کہ کب تک. 3 سال چل جائے گا بندہ, 4 سال, جس کا سفر 30-40 ایئرس کا ہو, اس سے تو یہ سوال نہیں بنتا. بے شک یوں ہی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ واقعتاً یوں ہی ہے کہ وہ کہاں تک وہ بیساکھیوں کے ساتھ چلا جا سکتا ہے. اور تھوڑی دیر بس, میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے پتہ لگایا جائے کوئی اچھا یا برا شاعر ہے, تو میں نے کہا اس سے بات کر کے دیکھیں. حضرت علی کا قول بھی ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. سیکنڈ آپ اس کو 3 سال دیں, 3 سال کے بعد بھی اگر وہ زندہ ہے تو وہ شاعر ہے یا ہے, شاعرہ ہے. تو اگر اس کے خلاف کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا نا کہ میں نے لکھ کے دیا ہے, تو بس پھر ٹھیک ہے, پھر وہ لکھ رہا ہے. ورنہ 3 سال سے تو ہم اپنے گھر والوں سے نہیں نبھا سکتے. تو دوستیاں اور لکھ کے دینا تو بہت دور کی بات ہے. بے شک آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ واقعتاً وہ پتہ چل جاتا ہے وہ انداز. تو اچھا, آپ نے آغاز جو کیا, جہاں سے پہلے غزل کی طرف زیادہ دھیان تھا, نظم کی طرف تھا, کہاں سے؟ صحیح پوچھے تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا اس وقت کہ نظم ہے کہ غزل ہے. انہوں نے کہا قائد اعظم پہ کچھ لکھ کے لاؤ, لے کے آؤ, تو میں نظم لکھ کے لے گئی. اچھا. وہ بھی کچھ میرے بھائی شاعری کرتے تھے بڑے, تو ان کو کچھ کہہ کے اس طرح سے جوڑ توڑ کر کے میں لے گئی. اچھا, ادبی تھپڑ مجھے اس دن بھی پڑا تھا. میری مس نے پوچھا کہاں سے لے کے آئی ہو, تو میں نے کہا مس میں نے لکھی ہے. تو ایک تھپڑ پڑا, کہتے چوری بھی کرتے ہو, جھوٹ بھی بولتے ہو. سو اس کی میں عادی ہوں شروع دن سے, تو مجھے کبھی دکھ نہیں ہوا اس کا. تو میں جب بھی کوئی کہتا ہے نا کہ کوئی شروع میں الزام لگے, اب تو اللہ کا شکر ہے, تو مجھے خوشی ہوتی تھی. اس کا مطلب میں بہتر لکھتی ہوں, اس کا مطلب ہے میں اپنی ایج سے زیادہ اچھا لکھ رہی ہوں, اس کا مطلب ہے جو میں آنے والے وقت کا لکھ رہی ہوں, کچھ شاید اس لیے ان کو یقین نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہ بات تھی. اپنے یعنی زندگی کا جو بڑا حصہ اگر ہم دیکھیں تو وہ تو دیار غیر میں, وہ تو امریکہ ہی گزارا ہے, پوری زندگی وہیں گزر گئی. اب تو میں یہ نہیں کہہ سکتا توبہ سے تعلق, بلکہ اب تو اگر وقت جو گزارا ہے زیادہ اس کے حساب سے دیکھیں تو وہ کیلیفورنیا سے زیادہ تعلق رہا. لیکن توبہ سے پتہ نہیں کیوں, وہ میرا ایک شعر بھی ہے کہ کون توبے کی طرف کھینچ رہا ہے مجھ کو, یہ میری ماں کی محبت ہے کہ بچپن میرا. ہائے ہائے ہائے, واہ 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 واہ, کون توبے کی طرف کھینچ رہا ہے مجھ کو, یہ میری ماں کی محبت ہے کہ بچپن میرا. واہ, بہت اچھا. تو بہرحال توبے کی طرف میں کھینچی چلی جاتی ہوں. لوگوں سے محبت بھی بہت ملی. ہاں, توبہ ٹھیک سنگھ سے مجھے بہت محبت ملی ہے. بے شک, بے شک. میں اس چیز کا خود خیر چشمدید گواہ ہوں. میں اس چیز کا اندازہ کر سکتا ہوں کہ واقعتاً ہمارے ہاں لوگ جو ہیں واقعتاً وہ پیار کرنے والے لوگ ہیں. میں مجھے جیسے توبہ کو سجا سا دیتے ہیں وہ, جب میں آتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کسی کے آنے پہ چراغاں کرے کوئی, پھول برسائے کوئی, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. شاید وہی قرض اتارنے میں پھر آ جاتی ہوں, وہ اور قرض لے کے چلی جاتی ہوں. تو یہ سلسلہ چلا ہوا. تو وہاں دیار غیر میں, بلکہ ایک پہلے میں ایک غزل اور آپ سے فرمائش کروں گا, اس کے بعد پھر میرا سوال آئے گا کہ دیار غیر میں جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات کی جائے. تو ایک غزل عطا ہو آپ کو جو خود پسند ہے. مجھے ساری غزلیں اپنی بہت پسند ہیں. میں نے لفظ اسی لیے خود پسند کا استعمال کیا. اچھا, اپنی ذات میں ضم اچھے ہیں, اپنی ذات میں ضم اچھے ہیں, دریا تجھ سے ہم اچھے ہیں, دریا تجھ سے ہم اچھے ہیں. یہ تو ہے معلوم ہمیں بھی, تیرے ہیں تو ہم اچھے ہیں. اچھا ہے, اچھا ہے. یہ تو ہے معلوم ہمیں بھی, تیرے ہیں تو ہم اچھے ہیں. زخم شوق نہیں بھرنے کا, یوں تو سب مرہم اچھے ہیں. واہ,
یہ 2-4 تازہ شعر تھے، میں نے کہا یہ بھی آپ کی نظر کر دوں. بہت اچھے، بہت شکریہ جی. وہ جس کے ردیف شہزادی میں بھی تھی. بادشاہ، ہاں بادشاہ تیرے اعصاب پہ طاری میں بھی تھی. بادشاہ تیرے اعصاب پہ طاری میں تھی. ہاں، بادشاہ تیرے اعصاب پہ طاری میں تھی. وہ بھی دن تھے کہ تیری راج کماری میں تھی. ساری دنیا کو پتا ہے کہ نہیں تم میرے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ نہیں تم میرے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ تمہاری میں تھی. ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، مقرر، کیا کہنے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ نہیں تم میرے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ تمہاری میں تھی. درد کب تھا وہ تیرے دل میں جنوں تھا میرا. بہت اچھے. درد کب تھا وہ تیرے دل میں جنوں تھا میرا. اشک کب تھے وہ تیری آنکھ سے جاری میں تھی. کیا خوبصورت خیال ہے. واہ 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 واہ. درد کب تھا وہ تیری آنکھ سے جاری میں تھی. اشک کب تھا کہ تیری آنکھ سے جاری میں تھی. واہ واہ واہ. اور مجھ کو دنیا نے کمر بانٹنا چاہا لیکن، مجھ کو دنیا نے کمر بانٹنا چاہا لیکن، جس طرف دل تھا ادھر ساری کی ساری میں تھی. واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے. بادشاہ تیرے اعصاب پہ طاری میں تھی. بہت اچھے، بہت اچھے، کیا کہنے. دیار غیر میں کن کن مسائل کا، خاص طور پہ جو یہاں سے چھوٹی سی عمر میں وہاں جانا ہوتا ہے تو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سی بچیاں جاتی ہیں، بہت سا ایک اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنی فیملی کو چھوڑ کر، اپنوں کو چھوڑ کر، اور پھر اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنی مٹی کو چھوڑ کر، اور وہاں کا منظر نامہ. بہت سارے شوق تھے کیونکہ میرے فادر، میں ایک ہی بیٹی تھی تو بہت، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹیوں کے لاڈ بہت اٹھائے جاتے ہیں، فادر بہت اٹھاتے ہیں. ایسے ہی. تو اکثر میری فیملی کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے یہ کسی کا گھر نہیں بسا سکے گی کیونکہ یہ اس کو لاڈ پیار نے بہت بگاڑ دیا اس کو. تو جب میں وہاں پہنچی ہوں تو پہلے دن ہی میں نے یہ پیچھے چھوڑ دیا تھا سب کچھ کہ شہزادیوں والی زندگی جو کچھ بھی ہے، میں مطلب اچانک بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں. تو پھر جاتے ہی 14 کی ایج میں گئی تھی میں یہاں سے، ہائی اسکول تھا صرف. تو جاتے ہی میں نے کالج جوائن کیا. رات کی جاب کرتی تھی فیکٹری میں. پہلے پیدل چلی ہوں، پھر سائیکل لیا ہے، پھر گاڑی لی ہے. سیلف میڈ بندہ ہوں میں. پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں، کوئی شکایت نہیں کی. تو مجھے بہرحال میں لوگوں کو یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ اگر آپ ڈٹرمن ہو جائیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اگر آپ ٹھان لیں تو یقین کریں دنیا آپ کے قدموں کے نیچے آ سکتی ہے. بے شک، یوں ہی آپ کچھ بھی ون کر سکتے ہیں. آپ کہیں بھی کسی بھی مقام کو تعین کر لیں کہ مجھے یہاں پہنچنا ہے، گول بنا لیں، آپ پہنچ جائیں گے. بالکل صحیح. تو میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی چیز کو یہ سوچا نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی ہوں. مجھے بس سوچنا ہوتا ہے اور میں چل پڑتی ہوں، اور میں نے کبھی ادھر ادھر نہیں دیکھا ہے. اور نہ میرے پاس اتنا فالتو وقت ہے ریلی کہ میں یہ دیکھوں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. میں فوکس ہوتا ہے کہ میں بس مجھے یہ کرنا ہے، اور میں کر کے پھر میں کہتی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ آئی ڈیڈ اٹ. بہت اچھے. دیکھیں ویسے بھی چھوٹا آدمی چھوٹی بات میں الجھ کے چھوٹا رہ جاتا ہے. جی بالکل. بڑا آدمی بڑی بڑی باتوں کو نظر انداز کر کے بڑا بنتا ہے. تو بڑا بننا ہے تو بڑی بڑی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑ جاتا ہے. یہ بہت اچھا فیصلہ ہوتا ہے. مختلف مشاعرے پڑھے، کہاں کی ایسی آڈینس آپ کو نظر آئی کہ یار اس کے سامنے اور سنانا چاہیے؟ مجھے سڈنی کی آڈینس بہت اچھی لگی تھی. میں گئی تھی وہاں پہ. اور یہاں پہ اگر آپ نیو یارک میں، کیلیفورنیا میں، اور اگر آپ نے ڈیلس کا مشاعرہ پڑھ لیا اور لوگوں نے آپ کو پسند کر لیا، آپ سمجھے کہ بہت کامیاب شاعر ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں، یہ وہ لوگ ہیں جو شعر کو سمجھتے ہیں، اور یہاں پہ بڑا کین آبزرور بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے نا. یعنی اس کا مطلب کیلیفورنیا والے امتحان میں میں کامیاب ہو گیا ہوں. آپ تو بالکل کامیاب ہیں، 100 نمبر ہے جی آپ کو. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. کچھ اور عطا کیجئے سننے والوں کو اپنے اشعار میں سے، جو آپ کو جو دل کرے رینڈملی. سب کا احسان اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ سب کا احسان اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ساتھ ہو تم تو زمانے کی ضرورت کیا ہے؟ بہت اچھے. اور مسئلہ دونوں کا ہے، طے بھی کریں گے دونوں. مسئلہ دونوں کا ہے، طے بھی کریں گے دونوں.
شہر کو بیچ میں لانے کی ضرورت کیا ہے. واہ 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 واہ، بہت اچھے، اور بہت اچھے. دل سے طے کر کے کسی روز الگ ہو جاؤ. دل سے طے کر کے کسی روز الگ ہو جاؤ. چھوڑنا ہے تو بہانے کی ضرورت کیا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. اور غول چڑیوں کا تمہیں کیوں نہیں اچھا لگتا. غول چڑیوں کا تمہیں کیوں نہیں اچھا لگتا. جھیل میں زہر ملانے کی ضرورت کیا ہے. واہ 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 واہ. اور کیا ہوا اس سے جو پہلے سا تعلق نہ رہا. بہت اچھے. کیا ہوا اس سے جو پہلے سا تعلق نہ رہا. شہر کو چھوڑ کے جانے کی ضرورت کیا ہے. بہت اچھا. اور پھول کو شور مچاتے کبھی دیکھا ہے قمر. پھول کو شور مچاتے کبھی دیکھا ہے قمر. تم ہو خوشبو تو بتانے کی ضرورت کیا ہے. واہ 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 واہ. بہت اچھے. اور بہت اچھے. مسئلہ دونوں کا ہے، طے بھی کریں گے دونوں. واہ واہ، کیا بات. بہت شکریہ. بہت اچھے، بہت اچھے. کیا کہنے. عطا ہو اور عطا ہو، یہ آپ کے چاہنے والے اس وقت آپ کی شاعری ساتھ چونکہ سننا چاہ رہے ہیں، اس لیے میں چاہوں گا کہ مختلف آپ کے دیکھیں آپ کی شاعری کا جو وہ ہجر ہے وہ بھی بڑا نمایاں ہے. وہ ایک جو اپنوں سے دوری کا احساس ہے وہ بھی بڑا نمایاں آپ کی شاعری میں. وہ شاید ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنا وہ ہجرت کا جو ایک لبادہ اوڑھ لیا جاتا ہے یا اڑا دیا جاتا ہے، وہ رہتا ہے، وہ جاتا نہیں ہے. بچپن کی وہ محرومی چلی آئی کہاں سے. بچپن کی وہ محرومی چلی آئی کہاں سے. روتی ہوئی نکلی میں کھلونوں کی دکان سے. بہت اچھے. اور تم دونوں محاذوں پہ میرا ساتھ نبھانا. واہ. تم دونوں محاذوں پہ میرا ساتھ نبھانا. ایک جنگ میری خود سے ہے، ایک جنگ جہاں سے. واہ 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 واہ. دوبارہ واہ 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 واہ. تم دونوں محاذوں پہ میرا ساتھ نبھانا. ایک جنگ میری خود سے ہے، ایک جنگ جہاں سے. بہت اچھے. یہ گھر ہے مگر اس کا دریچہ نہیں کوئی. یہ گھر ہے مگر اس کا دریچہ نہیں کوئی. اب دیکھنا یہ ہے میں نکلتی ہوں کہاں سے. بہت اچھے. اور خود تو مجھے حق مانگنا آیا نہیں اب تک. خود تو مجھے حق مانگنا آیا نہیں اب تک. ہر بات کہلواتی ہوں بچوں کی زبان سے. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. اس بار بھی آنکھوں سے چھلک پائی نہیں میں. اس بار بھی آنکھوں سے چھلک پائی نہیں میں. اس بار بھی لوٹ آئی ہوں خطرے کے نشان سے. واہ 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 واہ. اور اب اتنا تعلق ہے کہ توڑا نہیں جاتا. اب اتنا تعلق ہے کہ توڑا نہیں جاتا. جو توڑ کے جائے گا کمر جائے گا جہاں سے. جو توڑ کے جائے گا کمر جائے گا جہاں سے. بہت اچھے، بہت اچھے. اب دیکھنا یہ ہے میں نکلتی ہوں کہاں سے. واہ 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 واہ. بہت اچھے. آپ کا تعلق ٹوبہ ٹیک سنگھ سے اور فیصل آباد کا انداز بھی آپ کی گفتگو میں بہت نمایاں ہے. شاعری میں نہیں، میں کہوں گا شاعری تو بہت سنجیدہ اور بالکل مختلف انداز میں ہے، لیکن گفتگو جو ہے وہ شرارت سے بھرپور ہوتی ہے. عام جو روزمرہ کی گفتگو ہے وہ میں نے دیکھا. اور آپ نے بہت سے مشاعرے جو اب اگر میں بات کروں تو منیر نیازی صاحب سے لے کر کون کون سے شاعر ہیں کہ جو جن کی میزبانی کا شرف جو ہے حاصل ہوا. نیازی سے لے کے احمد نعیم قاسمی سے لے کے مطلب یو نیم اٹ. شوکت صدیقی صاحب جو خدا کی بستی والے. کیا بات. منو بھائی، خالد احمد، نجیب احمد. مطلب یو جسٹ نیم اٹ. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے میں بہت خوش نصیب ہوں کیونکہ ان لوگوں سے بات کرنا ایسے ہوتا ہے کہ ایک کتاب کے برابر ان کا ایک جملہ ہوتا ہے. آپ نے ایک کتاب پڑھ لی یا ایک جملہ سن لیا. بے شک بہت سیکھا میں نے ان لوگوں سے. یہ ہماری بنیادیں ہیں. ان کی واقعی میں میرے دل میں بہت قدر ہے، عزت ہے ان کی. بہت سارے بدقسمت لوگ ہیں جو ان کو بھول بھی گئے ہیں. مجھے دکھ ہے اس بات کا. میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کی برسی تک بھول جاتے ہیں. تو پھر اس لیے بھی میں نے اپنے آپ کو نفی کر کے رکھا ہوا. میں نے کہتی ہوں کہ مجھ سے پہلے بہت اچھے لوگ گزر گئے جن کو لوگ بھول گئے. تو میں اگر کسی کو یاد بھی رہ جاؤں تو بڑی بات ہے. اچھا. لیکن ان کے ساتھ بہت ساری ایسی یادیں جڑی ہوں گی، بڑی خوشگوار یادیں، بڑے مزے کے لمحے جسے آپ کہہ لیجئے. آپ کوئی شیئر کرنا چاہیں، بتائیں کہ جو دلچسپ واقعات ہوں گے. میں اور جو وکیل انصاری صاحب سے آپ ملے ہیں، بہت اچھے دوست ہیں. ہم لوگوں کا ہماری ایک پوری ٹیم ہے جو کہ ہم 8-10 مشاعرے اکٹھے ہو کے کرتے تھے. تو پھر ہم لوگ ایک پورا ٹور لیتے تھے. اس میں جو لطیفے ہوئے ہیں، یہ 90 کی دہائی کی بات ہے یا 2000 کہاں تک چلا؟ یہ کوئی
96 کے بعد کی پورا آنورڈ لے لیں اب تک لوگ چلے آ رہے ہیں ماشاء اللہ سے. تو ان کے ساتھ جو سفر ہوتا ہے, پھر ان کے ساتھ جو جملے بازی ہوتی ہے, مجھے یہ پتہ ہے کہ جو بندہ جملہ نہیں کہہ سکتا وہ شعر بھی نہیں کہہ سکتا. واہ, اچھی بات ہے. صحیح ہے نا. جو بندہ شرارت نہیں کر سکتا نا, وہ سمجھے کہ مطلب ہر تخلیق کار جو ہے نا اس میں شرارت ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ ایک کہاں پہ کھلتا ہے یہ اس کی مرضی ہے. تخلیق کار ہے ہی وہ جس میں شرارت ہوتی ہے, شر نہیں ہوتا. شر نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ آپ کی بات بڑی اچھی ہے. تو بہرحال یہ بڑے معصوم سے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے بس اپنا جملہ کہہ کے خود بھی انجوائے کر لینا. 2 لوگ ہنس پڑے تو بس ان کا دن ہو جاتا پورا. ان کی کہتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے اچھا گزر گیا. تو اس طرح کی باتیں کہ منیر نیازی کے بڑے بڑے اچھے جملے. مثلا ایک بڑا, اگر جو سننے والے ہیں اگر ریلیٹ کر سکیں اس کو تو پھر وہ انجوائے کر سکیں گے. ہم لوگ کیلگری میں تھے, وکیل انصاری صاحب بھی تھے, ہم لوگ سارے. تو منیر نیازی صاحب نے کہا کہ مجھے کہتے تھے ٹوبے دیے کڑیے, وہ ٹوبے دیے کڑیا آپ نے مجھے ناشتے پہ لے کے جانا ہے. میں نے کہا منیر صاحب بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آخری دنوں کی بات ہے, ویل چیئر پہ تھے, تو میں ان کی ویل چیئر لے کے اب جا رہی ہوں اس ڈائننگ ٹیبل کی طرف نا. تو ہم راستے میں سے گزرے تو ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. ایک کمرے میں 2 لوگوں کو ٹھہراتے تھے. تو وہاں پہ پیرزادہ قاسم صاحب لیٹے ہوئے تھے, اور وہ جو حمایت علی شاعر ہیں وہ نہیں تھے. اچھا. جب ہم ناشتہ کر کے واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ حمایت علی شاعر سیدھے لیٹے ہوئے تھے اور پیرزادہ قاسم نہیں تھے. اچھا. مجھے کہتے ہیں رکو رکو, لگتا ہے یہ اس کو کھا کے سو گیا. اچھا, ان کا وجود کا تھا. اب یہ کہ جو جنہوں نے ان کو دیکھا ہے وہ ریلیٹ کر کے تو وہ انجوائے کر سکتے ہیں اس بات کو. بالکل. تو دوسرا ہمارے گھر کے بڑے مزے کے واقعات ہیں. امجد صاحب نے بہت سارے پنجابی سناؤ اگر کوئی, جڑا اصل ٹیمپو ہے اودے وچ. اچھا, بہت سارے جو ان میں مزاحیہ جملے لکھے گئے ہیں نا امجد صاحب کے ڈراموں میں آئے, ہمارے گھر کے واقعات ہیں. مثلا ایک انہوں نے ڈرامے میں استعمال کیا تھا, ایک وہاں پہ وہ تھا ڈرگی تھا, وہ اس نے شادی کر لی. تو اس کو ہم نے پوچھا کہ تمہارے مبارک ہو, تمہیں کانگریچولیشن, تم نے شادی کر لی. تو کہتا ہے شی از رن اوے. تو اس نے پنجابی میں کہا کہ تمہیں مبارک ہو, تو کہتا نس بھی گئی. وہ یہ بالکل وہاں کا واقعہ ہے جو وہ اس میں لے کے آئے. تو اس طرح کے بہت ساری شرارتیں, واقعات, جملے جو آئے ہیں ڈراموں میں بھی ان کے, کیونکہ ظاہر ہے 2-2 3-3 دن جملے بازی ہو رہی ہے تو پک ہو جاتے تھے. چل رہتا تھا. ان سب میں ویڈی آدمی کون تھا سب سے زیادہ؟ لگتا تھا ساری نیٹ پریکٹس کر رہے ہیں, مجھے لگتا تھا. اور جو ذرا اچھا اس میں خوبصورتی یہ تھی, دیکھیں مجھے جو ان میں خوبصورتی لگتی ہے کہ میں نے آپ کو جیسا مرضی جملہ کہہ دیا, جو تھوڑا سا آپ کو برا بھی لگ سکتا ہے, لیکن آپ نے جملے کو انجوائے کیا, بات کو چھوڑ دیا. ہم لوگ یہی مطلب میں بھی یہی انجوائے کرتی ہوں کہ کیا خوبصورت جملہ کہا ہے اس نے. یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں انسلٹ ہو گئی ہے. اور نہیں, انسلٹ نہیں ہوتی, اپنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے انسلٹ کہہ کے, وہ تو یہی ہوتا ہے نا, جملے کا لطف لینا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو بہرحال یہ خوبصورتی رہی ان لوگوں کے ساتھ کہ کوئی بھی برا نہیں مناتا تھا کہ کس کو کیا کہہ دیا ہے, ہمارے سینئر ہیں جونیئر ہیں, بس جملہ آنا چاہیے. بے شک. اور اس پہ پھر ہنستے تھے سب لوگ. بہت اچھے. جو نیا لکھ رہی ہیں خاص طور پہ شاعرات کی اگر بات کریں تو ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں, بس میرے خیال میں سبھی کچھ نہ کچھ اپنی جگہ پہ کام کر ہی رہے ہیں نا. اصل میں صحیح پوچھیں تو ڈاکٹر صاحب میں نے کبھی کسی کو جج نہیں کیا, آنیسٹلی. گڈ. ہاں, میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام دیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور پوچھیں ایک دوسرے سے کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اور میں آپ کے لیے آپ کو کیسے کوئی ریلیف دے سکتی ہوں, میں آپ کو کیسے کوئی آپ کے مطلب آسانی کیسے آپ کو پال لا سکتی ہوں, آپ کی زندگی میں کیسے کوئی آسانی لا سکتی ہوں. تو یہ کام ہمیں دیا گیا تھا, یہ کام لوگوں نے چھوڑ کے اللہ کا کام کرنا شروع کر دیا. جج کرنا اللہ کا کام ہے, ہم لوگوں کا نہیں ہے یہ. تو ہم لوگوں نے جج کرنا شروع کر دیا اور اپنا کام بھول کے بیٹھ گئے ہیں ہم لوگ. بہت اچھے, بہت اچھے. اور ہمارے جو یہاں پاکستان سے باہر آتے ہیں لوگ, جاتے ہیں, مستقل رہائش پذیر ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے انہیں کوئی بات کہنا چاہیں, کوئی پیغام دینا چاہیں؟ کچھ بھی میرے خیال میں انسان ایسی چیز ہے, یہ ایڈجسٹ ہر جگہ پہ ہو جاتا ہے. لیکن مجھے جو بس صرف وہی میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا, کمیونیکیشن گیپ بہت نظر آتا ہے یہاں پہ نا. اور ہم لوگ سوال بہت کرتے ہیں ایک دوسرے سے,
کہ یہ کیوں ہے, یہ کیسے ہے, اور میں ان کو کہتی نہیں مجھے نہیں پتا. آنیسٹلی میں نے کبھی آپ سے ذاتی سوال نہیں کیے, کتنے سال ہو گئے ہیں دوستی کو, تو میں نے کبھی کسی کی ذات کا سوال اس سے نہیں کیا انلیس کوئی مجھے بتانا نہ چاہے. لیکن ہم لوگوں کو مجھے تھوڑا سا الجھن ہوتی ہے لوگوں سے, لوگ کہتے ہیں آپ اریٹیٹ بہت جلدی ہوتی ہیں. میں کہتی ہوں اب کیا کریں, اسٹوپڈ سوال پہ بندہ اریٹیٹ بھی نہ ہو تو کیا کریں گے, آپ نے سوال ہی ایسا کیا ہے. لیکن میں کہتی کچھ نہیں, پھر میں چپ ہو جاتی ہوں. لیکن انسان کو سوچنا چاہیے ہماری باؤنڈریز کیا ہیں, ہے نا, کہ ہم جتنے مرضی ایک دوسرے کے ساتھ فرینک ہو جائیں, ہم کچھ بھی کر لیں, کتنی بھی دوستی ہو جائے, باؤنڈریز کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل ایک لمٹ ہے, وہ کراس نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. ہاں لیکن یہاں پہ باؤنڈریز ہے ہی نہیں, ہے نا. وہ بندہ اگر آپ باؤنڈری لگا دیں کوئی بیریئر تو وہ چھت سے آ جائے گا آپ کے معاملات میں کودنے کے لیے. نہیں بہت اچھا جی, کیا زبردست خوبصورت بات ہے. آخر میں میں چاہوں گا کچھ اور کلام عطا ہو جائے, اگر آپ جو سنانا چاہیں ذہن میں جو آپ کے ہے اس وقت. میرے گھر میں دیکھنے کو ایک تماشا رہ گیا. یہ ہمارے سارے جو اس ایج کے لوگ ہیں جن کے بچے بڑے ہو گئے. میرے گھر میں دیکھنے کو ایک تماشا رہ گیا, اڑ گئے سارے پرندے, پیٹ تنہا رہ گیا. اور اب یہاں آسیب سا کوئی ڈراتا ہے مجھے, اب یہاں آسیب سا کوئی ڈراتا ہے مجھے. جا چکے ہیں سارے مہمان, گھر کھنڈر سا رہ گیا. اچھا ہے. اس کے کمرے میں پڑی اس کی اداسی رہ گئی, اس کے کمرے میں پڑی اس کی اداسی رہ گئی. جا چکی گڑیا مگر اس کا کھلونا رہ گیا. واہ 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 واہ, مقرر, کیا کہنے. اچھا ہے. اس کے کمرے میں پڑی اس کی اداسی رہ گئی, جا چکی گڑیا مگر اس کا کھلونا رہ گیا. بہت اچھے. اور سانحہ در سانحہ ہے زندگی. سانحہ در سانحہ ہے زندگی. اتنا کچھ سہ کر بھی لگتا ہے بہت سا رہ گیا. واہ 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 واہ. اور لیکن اس گھر سے, شعر ہے. واہ 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 واہ. لیکن اس گھر سے گئی بیٹی کو یہ بتلائے کون. لیکن اس گھر سے گئی بیٹی کو یہ بتلائے کون. ماں اکیلی رہ گئی ہے, باپ تنہا رہ گیا. واہ 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 واہ. اور ایک مدت بعد مل کر میں ہوئی خوش تو بہت. یہ آپ کے نام. مدت بعد مل کر میں ہوئی خوش تو بہت. لیکن اس کی فکر ہے اب وقت کتنا رہ گیا. اور پھر کمر آیا نہیں گجرے بنانے کا خیال. پھر کمر آیا نہیں گجرے بنانے کا خیال. پھول ہاتھوں میں لیے آنگن کا پودا رہ گیا. بہت اچھے. اور اس کے کمرے میں پڑی اس کی اداسی رہ گئی. واہ 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 واہ. بہت اچھے بہت اچھے. بہت خوب. ناظرین, یہ تھیں محترمہ ریحانہ قمر. مجھے یقین ہے کہ ان کی گفتگو, ان کی شاعری دونوں نے آپ کی سوچ کے نئے در وا کیے ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.